الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ جو کوئی بندہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کے اندر آذان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آذان کا ذکر اشارتاً قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور آذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاۃ فی یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، ندا دی جائے، تو یہاں ندا سے مراد آذان ہی ہے کہ جب آذان دی جائے تو اے مسلمانوں تم نماز جمعہ کے لیے دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کرو۔ تو یہاں پر ندا کا ذکر ہے تو ندا سے مراد آذان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے بہتر کس کا قول ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور نیک کام کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ یہاں پر وہ مؤذن کہہ رہا ہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے قولا ممن دعا الی اللہ، وہ بندہ کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس سے مراد مؤذنین، میرا خیال ہے کہ اس سے مراد مؤذنین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کہنے والوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو ان دو جگہوں پر کنایتاً اشارتاً اذان کا قرآن مجید میں ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ثواب کی نیت سے اذان پڑھی وہ اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہو، اور جب یہ بندہ قبر میں جائے گا تو اس کو قبر کے کیڑے نہیں کھائیں۔ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 5 نمازوں کے لیے آذان دی ایمان کی بنا پر اور ثواب کی نیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آذان کی برکت سے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر جنت میں جلوہ گر ہوئے تو وہاں دیکھا کہ بڑے بڑے محلات ہیں، موتی کے گنبد ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ مکان کس کے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مکانات، یہ محلات تیری امت کے، تیری امت کے مؤذنوں اور اماموں کے۔ تو یہاں پر بھی اذان کی فضیلت مذکور ہے۔ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن اذان پڑھتا
جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے تو وہاں تک کے پتھر، درخت اور ہر تر و خشک چیز انسان کے لیے، مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا۔ یہاں پر بھی اذان کی فضیلت ذکر ہو، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اذان کی طرف توجہ دیں۔ ایک اور جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر بندوں کو پتہ چل جائے نا کہ اذان پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اذان پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو آپس میں تلواریں کھینچیں۔ مطلب ہر بندہ خواہش کرے کہ اذان میں پڑھوں، اتنا زیادہ ثواب ہے اذان میں پڑھوں۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اذان کا انتظار ہونے لگے نا، جب تمہیں اذان کا انتظار ہونے لگے تو سمجھو تمہیں رب سے عشق ہو، رب سے تمہیں عشق ہونے لگا۔ لیکن ہمارا معاملہ نا کچھ عکس ہوتا ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، بازار میں نا ایک گولی چلے نا، ایک گولی تو ساری مارکیٹ بند ہو سکتی ہے، لیکن ہر طرف سے اذانوں کی آواز گونجتی ہے تو ہم نماز کے لیے لمحہ کے لیے بھی دکان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کہ کاروبار کو خسارہ پڑ جائے۔ تو اس خسارے کا کیا ہوگا جو انسان کی آخرت کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ وہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو نا اس ایمان پر غور کرنا